السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. محترم صدر مجلس جناب ڈاکٹر ارشد فہیم الدین مدنی حفظہ اللہ، ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی، قابل قدر اساتذہ کرام، سامعین کرام اور عزیز طلبہ، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ہندوستان کے اس عظیم درسگاہ کی زیارت اور آج کے اس اہم پروگرام میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، اور میں شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داران کا، اساتذہ کرام کا، اور بالخصوص ناظم اعلیٰ حفظہ اللہ کا، جنہوں نے آج کی اس سالانہ تقریب میں شرکت کی مجھے دعوت دی اور اس پروگرام سے استفادہ کا موقع عنایت کیا۔ فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ محترم سامعین، صوبہ بہار آرا کا یہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ، یہ ہندوستان کے قدیم سلفی اداروں میں سے ایک اہم ادارہ ہے، اور یہ اپنی جماعت کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اس ادارے میں ہندوستان اور جماعت اہل حدیث کے بڑے نامور علماء کرام اور جلیل القدر ہستیاں تشریف لا چکی ہیں، جو یقیناً اس ادارے کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کے لیے روشن دلیل ہیں۔ اس ادارے سے مجھے ایک الگ اور خصوصی لگاؤ محبت بھی ہے، اس لیے کہ یہ ادارہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کا ایک شاخ ہی نہیں بلکہ اہم ترین اور قدیم ترین شاخ ہے، اور الحمدللہ اس شاخ کا اعتبار جامعہ کی دیگر شاخوں میں بہت ہی عظیم ہے۔ یہاں کے طلباء کی کارکردگی اور رزلٹ الحمدللہ ہمیشہ اطمینان بخش رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس بات کو سنا کہ بھی حال ہی میں جامعہ سلفیہ میں حفظ قرآن کریم کا ایک مسابقہ منعقد ہوا تھا، 3 زمروں پر یہ مسابقہ مشتمل تھا۔ تیسرے زمرے میں جس طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی وہ الحمدللہ اسی ادارے کا طالب علم تھا، جو کہ یقیناً
اس ادارے کے ذمہ داران اور اساتذہ کی محنتوں کا اور ان کی کامیابیوں کا واضح دلیل اور اس کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو قائم و دائم رکھے۔ اس ادارے سے میری محبت کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اس ادارے میں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ نے اس کی ادارت اور اہتمام کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ جب اس ادارے کے بانی و مؤسس علامہ حافظ ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس دوران مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ نے اس کے انتظام و انصرام کو سنبھالا تھا۔ علامہ بھوجیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر محنت اور مشقت اور حسن انتظام کا مظاہرہ کیا تھا جس سے اس ادارے کو کافی عروج حاصل ہوا تھا جو اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور یہ بات میں نے اس وقت پڑھی جب میں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ کی شرح آفاق کتاب حسن البیان فیما فی سیرت النعمان کا عربی میں ترجمہ کیا، اور الحمدللہ یہ کتاب اب کویت سے چھپ چکی ہے۔ اس وقت میں نے علامہ بھوجیانی رحمہ اللہ کا یہ کلمہ پڑھا تھا، اور اسی وقت سے دل میں اس ادارے کو دیکھنے کی خواہش تھی جو الحمدللہ آج پوری ہوئی۔ آج کے اس نو بنو پروگرام کو دیکھ کر یقیناً بے حد خوشی ہوئی۔ متوسطہ اولیٰ کا طالب علم، متوسطہ ثانیہ کا طالب علم ایسی تقریر، ایسا کلام اور ایسا خطاب ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ کسی اونچے کلاس میں طالب علم ہوگا، اور طلباء کی تقریروں کو سن کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ طلباء نے کس قدر محنت کی ہے اور ان کے ساتھ اساتذہ نے کتنا وقت لگایا ہے۔ یقیناً آج کا پروگرام بے حد کامیاب پروگرام رہا۔ آپ غور کریں کہ پروگرام طویل ہے، اس کے باوجود اکتاہٹ کا وہ احساس نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نئی نئی چیزیں مختلف زبانوں میں سن رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ ادارہ ملکی محلہ میں ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ یہ ملکی محلہ ہے، ملکی محلہ یعنی شاہی محلہ، تو معنوی اعتبار سے غلط نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ طیور خوشنما اور یہ سرسبز و شاداب چہرے اور شہزادوں جیسے طلباء یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں انہیں اور اساتذہ کرام اور ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز طلباء، میں آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ علم نہایت عظیم اور شرف والی چیز ہے، مگر اس کے حصول کی راہ میں بڑی رکاوٹیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ علم میں اگر آپ اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی جائز چیزوں کو بھی ترک کرنا ہوگا، آپ کو اپنا وقت دینا ہوگا، اپنا سکون اور اپنی راحت کو ترجیح دینا ہوگا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى اذا آتيته كلك، جب تک آپ
علم کو اپنا سب کچھ نہیں دے دیں گے، اپنا پورا وقت نہیں لگا دیں گے، اس وقت تک علم آپ کو اپنا بعض اور معمولی حصہ بھی نہیں دے گا۔ اب غور کریں کہ جب ہم اپنا سب کچھ لگا دیں گے تب علم ہمیں اپنا بعض اور معمولی حصہ دے گا، لیکن اگر ہم علم کو وقت ہی نہ دیں، علم کے لیے معمولی وقت دیں، یقیناً ہم علم میں اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ کا بہت مشہور قول ہے کہ لا ينال العلم براحة الجسم، کہ جسم کو آرام دے کر کے علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جسم کو تھکانا ہوگا، شب بیداری کرنی ہوگی، بہت ساری محبوب چیز کی قربانیاں دینی ہوں گی، تب آپ علم میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ علم میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو جلانا ہوگا، پہلے محنت و مشقت کی بھٹی میں خود کو ڈالنا ہوگا، تب آپ کا روشن تابناک اور مستقبل ہوگا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے من كانت بدايته محرقہ كانت نہایته مشرقہ، جس کا آغاز محنت و مشقت سے پر ہوتا ہے، جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے خود کو جلاتا ہے، اسی کا مستقبل روشن اور تابناک ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ محنت سے پیچھے نہ ہٹیں، علم میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تج دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن یہ ضعیف اور کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ قوت چاہے علم کی قوت ہو، چاہے ایمان کی قوت ہو، جس کے اندر یہ قوت ہوگی وہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں جو ہر طالب علم کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر آپ علم میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھنا ہوگا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ تین جملے ہیں کہ جو چیز، جو باتیں تمہارے لیے نفع بخش ہیں تم اس کے پیچھے لگے رہو، اس کے لیے حریص رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہو۔ ولا تعجز، سست نہ پڑو۔ یہ بہت ہی عظیم قاعدہ ہے کہ نفع بخش چیزوں کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ اور انسان سست نہ پڑے، پیچھے نہ ہٹے۔ اگر علم کے میدان میں آگے قدم بڑھا دیا ہے تو یہ نہ سوچے کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ بس ہمتی کا انسان شکار نہ ہو بلکہ محنت و مشقت کرتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یہ وصیت ایک عظیم قاعدہ ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ آپ اس پر عمل کریں۔ اور میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور اس ادارے کے بانی پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جتنے ذمہ داران اور اساتذہ کرام ہیں تمام لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔